سورہ سبا آیت نمبر 39۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير صدق الله العظيم۔ گزشتہ درس میں ان مالداروں کا تذکرہ تھا جو مال کی محبت میں اللہ کے نبی کی مخالفت کر رہے تھے، اور اس کی وجہ ایک ہی تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس مال و دولت کی وجہ سے ہماری جو چودراہٹ ہے، سرداری ہے، یہ متاثر ہو جائے گی۔ اگر ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں تو پھر اللہ کے نبی بڑے ہو جائیں گے اور ہم چھوٹے ہو جائیں گے۔ اور یوں تو مال و دولت کی وجہ سے اپنے علاقے کے اندر اور اپنے قبیلے کے اندر ان کا بڑا نام تھا، ہر کوئی اپنے قبیلے کا سردار بنا بیٹھا تھا۔ تو اس سرداری کو اور چودراہٹ کو بچانے کے لیے اللہ کے نبی کی مخالفت پر اتر آئے، اور اس کے اندر انہی کا نقصان ہوا۔ تو آج کے درس کے اندر ان آیت کریمہ کے اندر ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے کفر اور شرک کو ترجیح دی، دنیا کی محبت کو ترجیح دی اور اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی۔ ان میں سے جو جس رنگ کے اندر بھی شرک کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو شرمندہ کرنے کے لیے، لاجواب کرنے کے لیے فرشتوں کے سامنے ان کو کھڑا کر کے فرشتوں سے پوچھے گا کہ یہ تو تمہاری عبادت کیا کرتے تھے، تو وہ صاف انکار کر دیں گے کہ اللہ ہمارا کیا قصور،
ہم نے ان کو نہیں کہا تھا، اگر یہ کرتے تھے تو بہتر جانتا ہے کہ یہ کیوں کرتے تھے، تو جانے اور یہ جانے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ شرمندہ ہوں گے، اور فرشتے یہ بھی کہیں گے کہ اصل تو یہ فرشتوں کی نہیں بلکہ شیاطین کی عبادت کیا کرتے تھے، اس لیے کہ شیطان کی جب ہر بات مانتے تھے تو شیطان کی اطاعت گویا کہ شیطان کی عبادت ہے۔ تو یہ شیاطین چونکہ جنات میں سے ہیں، تو فرشتوں نے صاف صاف کہہ دینا ہے کہ یہ فرشتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، یہ جنات کی کرتے تھے، شیاطین کی کرتے تھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے ظالم ہیں کہ ان کے سامنے جب ہمارا کلام پڑھا جاتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ ہاں یہ اللہ کے نبی بھی نہیں ہیں، اور جو یہ کلام پیش کرتے ہیں یہ اللہ کا کلام بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے تھے کہ اس کے اندر جو بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جائیں اور ہم سیدھے راستے سے ہٹ جائیں، والعیاذ باللہ۔ یعنی قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ گھڑا ہوا جھوٹ ہے، اللہ کے نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہمیں سیدھے راستے سے روکتے ہیں، اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ہمارے باپ دادوں کا راستہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور الزام بھی لگاتے تھے، کچھ لوگ یہ بھی تو کہتے تھے نا کہ پھر یہ کیا وجہ ہے کہ چلو ہم تو نہیں مانتے لیکن جو بھی جاتا ہے وہ انہی کا بن جاتا ہے، تو کہنے لگے کھلا جادو ہے نا، جادو کے اندر تو یہ اثر ہوتا ہے۔ تو والعیاذ باللہ اللہ کے نبی پر کتنے بہتان لگائے، کبھی ساحر کہا، کبھی کاہن کہا، کبھی مجنوں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ان الزامات کی تردید فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو، ان کی تو ساری باتیں سمجھ آ گئی، ان سے صرف ایک ہی سوال کرو کہ جو تم شرک کرتے ہو اس شرک پر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ کیا ہم نے کوئی ایسی کتاب اتاری ہے جو تم نے پڑھی ہو جس کے اندر اجازت ہو کہ ہاں تم یہ سارا کا سارا جو کچھ کرتے ہو یہ ٹھیک ہے، کر سکتے ہو؟ ہے ایسی کوئی کتاب؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان سے یہ پوچھئے کہ آج جس مال و دولت کے نشے کے اندر یہ حق کو جھٹلا رہے ہیں، حق کا انکار کر رہے ہیں، ان سے یہ پوچھیں کہ آپ سے جو پہلی قومیں تھی، قوم عاد، قوم سمود، بڑی بڑی قومیں گزری ہیں اور وہ مال و دولت میں، طاقت میں ان سے بہت آگے تھے، ان کو تو ان کا 10واں حصہ بھی نہیں ملا، یعنی اتنے پیچھے ہیں۔ تو ان میں سے بھی جن لوگوں نے وقت کے پیغمبر کی بات نہیں مانی، مخالفت کی، تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ آج وہ کہاں ہیں؟ تو یہ تو ہیں ہی کچھ نہیں، بڑے کمزور ہیں، جو اتنے طاقتور، جن کے پاس ان سے 10 گنا زیادہ طاقت تھی، زیادہ مال تھا، زیادہ وہ ہنر مند تھے، زیادہ چلاک گنے جاتے تھے، جب وہ نہیں رہے تو یہ رہیں گے؟ اس لیے اللہ کے عذاب سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مان لو۔ اللہ نے جو نبی بھیجے ہیں ان کی نبوت بھی مانو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت اور ختم نبوت، اس پر ایمان لے آؤ اور آخرت پر یقین رکھو، تب ہی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان تمام کو جمع فرمائے گا، یحشر اسی سے حشر ہے، یعنی کہ محشر کا معنی ہوتا ہے جمع ہونے کی جگہ، تو حشر کا میدان جس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جمع فرمائے گا، ثم پھر یقول فرمائے گا للملائکۃ فرشتوں سے، اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہی وہ لوگ ہیں جو تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ قالو، فرشتے عرض کریں گے سبحانک، تیری ذات پاک ہے، انت ولینا من دونہم، تو ہی ہمارا کارساز ہے، من دونہم ان کے علاوہ، یہ نہیں ہے، تو ہی ہے، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ تو عبادت کرتے تھے جنات کی، اکثرہم بہم مؤمنون، ان میں سے اکثر ان پر ہی اعتقاد رکھتے تھے۔ فالیوم، پس آج کے دن، لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، نہیں مالک تم میں سے بعض کے نہ نفع کے اور نہ نقصان کے، یعنی آج تم ایک دوسرے کو نہ نفع دے سکتے ہو نہ نقصان دے سکتے ہو۔ وَنَقُولُ،
اور ہم کہیں گے للذین ظلموا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، ظلم سے مراد شرک ہے، ان شرک لظلم عظیم، کفر کیا، شرک کیا، ہم کیا کہیں گے ذوقوا عذاب النار کہ تم چکھو اس آگ کا عذاب، التی کنتم بہا تکذبون جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، تم کہتے تھے کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، یہ صرف ڈرانے کی باتیں ہیں، آج وہ جہنم اور اس کا آگ، اس کا عذاب تمہارے سامنے ہے، اس کے مزے چکھو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی تھی، قالوا یہ کہتے تھے ما هذا الا رجل نہیں ہے یہ شخص یرید ان یصدکم مگر یہ کہ یہ روکتا ہے تمہیں اما کان یعبد آباؤکم ان سے روکتا ہے جن کی تمہارے آبا و اجداد عبادت کیا کرتے تھے۔ وقالو اور انہوں نے یہ بھی کہا ما ھذا الا افک مفترا کہ یہ نہیں ہے قرآن مگر گھڑا ہوا جھوٹ۔ وقال الذین کفروا اور کہا کافروں نے للحق حق کے بارے میں لما جاءہم جب ان کے پاس وہ آ چکا ان ھذا الا سحر مبین کہ یہ تو نہیں ہے مگر کھلا جادو۔ وما آتیناہم من کتب اور ہم نے نہیں دی ان کو کوئی کتابیں یدرسونہا جن کتابوں کو یہ پڑھتے ہوں، ان کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے۔ وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر اور نہیں ہم نے بھیجے ان کی طرف آپ سے پہلے کو ڈرانے والے۔ وکذب الذین من قبلہم اور انہوں نے جھٹلایا ان کو بھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ وما بلغوا معشار ما آتیناہم اور یہ نہیں پہنچتے ان کے 10ویں حصے کو بھی جو ہم نے ان کو دیا تھا۔ معشار اسی سے عشر ہوتا ہے 10واں حصہ، عشرہ 10 کو کہتے ہیں۔ معشار ما آتیناہم یہ ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے ان کو دیا۔ فکذبوا رسلی پس انہوں نے بھی میرے رسولوں کو جھٹلایا۔ فکیف کان نکیر پس کیسے ہوا جھٹلانا، جھٹلایا تو ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر کیسے آیا۔ دنیا کے اندر جو مشرکین ہیں ہر ایک کی اپنی اپنی راہ ہے، جہاں جس کا دماغ فٹ ہو گیا بس وہ وہیں پر ٹکا ہوا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک راستے پر ہوں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو دنیاوی لحاظ سے بڑے پڑھے لکھے خیال کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے اندر سائنسدان بھی ہیں۔ ہم ہندوؤں کو دیکھ لیں، ان کے اندر سائنسدان بھی ہیں، ان کے اندر پائلٹ بھی ہیں، ان کے اندر فلاسفر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، یعنی کہ دنیاوی لحاظ سے تو پڑھے لکھے خیال ہوتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت اتنی ہے کہ ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو سب کی نظر میں گائے پھر بھگوان ہے۔ اب ایک ان پڑھ اگر یہ بات کرتا ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ بیچارہ جاہل جو ہے۔ دوسری طرف ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ہندو، لیکن گائے کے بارے میں نظر اس کا بھی وہی ہے، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ان کی مت ماری گئی ہے۔ جب انسان شرک کرتا ہے تو اس کی مت ماری جاتی ہے، اور نسل در نسل، یہ کوئی 1 سال 100 سال کی بات نہیں ہے، یہ صدیوں سے یوں ہی چلے آ رہے ہیں۔ جس نے مورتی کو سمجھ رکھا ہے بس وہ مورتی کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، اپنے ہاتھ سے کے بناتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان مورتیوں کو خرید کے لے کے آتے ہیں، کہیں یہ بنتی بھی ہیں، یعنی کہیں پر یہ خدا بن رہے ہیں، کہیں پر یہ بک رہے ہیں، کہیں پر ان کو خریدا جا رہا ہے، کہیں پر ان کی پھر پوجا کی جا رہی ہے۔ تو حیرت کی بات ہے کہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان کا بچہ ان چیزوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بے شک وہ بچہ ہو، ان پڑھ ہو، نہ سمجھ ہو، لیکن کبھی بھی نہیں مانے گا کہ یہ خدا ہے۔ لیکن وہ انسان ہیں اور عقل و شعور بھی رکھتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، لیکن وہ پکے ہیں اور اسی پر ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، وہ مر جاتے ہیں، اس راستے سے ہٹتے نہیں ہیں۔ اور آج بھی اگر ان میں سے کوئی بندہ اسلام قبول کرتا ہے تو اس کی خیر نہیں ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ باپ دادے کے دین سے پھر گیا ہے۔ بس یہی اس وقت کا فلسفہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ایسا انسان ہے، اللہ کے نبی کے بارے میں کہتے تھے یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم، یہ روکتا ہے تمہیں باپ دادا کے راستے سے۔
یہ کہتا ہے کہ یہ ہم اس راستے سے ہٹ جائیں جو ہمارا اصل طریقہ ہے۔ تو اسی طریقے سے جیسے کچھ لوگ مورتیاں اور کچھ اس طریقے سے گائے، تو ایسے لوگ بھی ہیں جو اس سے بھی گئے گزرے ہیں، یعنی دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں اور جن کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ بہت ہی مہذب معاشرے کے افراد ہیں، اور ہمارے اکثر بیچارے ان کی ظاہری چمک کو دیکھ کے نا مغربی تہذیب کے دل دادا ہیں، ان کے بڑے گن گاتے ہیں، جی وہ بہت اچھے لوگ ہیں، سلجھے ہوئے ہیں، ان کے اندر انسانیت ہے، ان کے اندر بڑے اخلاق ہیں۔ ہمارے لوگ ان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، لیکن یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں ذمہ داری سے کہ اس معاشرے کے اندر یورپ میں جا کر ان سے پوچھیں کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہو، وہ کہتے ہیں شیطان کی، وہ کہتے ہیں شیطان کی۔ تو قرآن کہتا ہے تمہارا دشمن ہے تو وہ بھی انسان نا، کیا وہ آدم کی نسل میں سے نہیں ہے؟ ان کو پتہ نہیں ہے کہ آدم کے ساتھ شیطان نے کیا کیا تھا؟ آدم کا پہلا مسکن کہاں تھا؟ جنت میں تھے، شیطان کی وجہ سے ان کو نکالا گیا، لیکن وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ اور ہمیں یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ تو شرمندگی کی بات ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں شیطان کی عبادت کرتا ہوں، اور یہی بات جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھی کہ کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے، وہ کہتے ہیں نہیں بل کانوا یعبدون الجن، یہ جنات کی کرتے تھے، ابلیس کی کرتے تھے، شیطانوں کی کرتے تھے، ہماری نہیں کرتے تھے۔ اس لیے کہ وہ تو معصوم ہے نا فرشتے، وہ تو گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ان کے اندر یہ صلاحیت بھی نہیں ہے، وہ تو خود اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ شیطان ہے جو خود اللہ کی بندگی نہیں کرتا اور بندوں کو بھی نہیں کرنے دیتا۔ اور اس کے علاوہ کتنے ایسے بھی ہیں جو سانپ کی عبادت کرتے ہیں، سانپ کی عبادت کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، اور کچھ اس سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ان چیزوں کا نام بھی یہاں پر لینا مناسب نہیں ہے کہ وہ ان کی عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی اللہ خالق نہیں ہے بلکہ مرد عورت کا ملاپ ہوتا ہے، تو جو اصل چیز مرد کے پاس ہے، اصل وہ ہے جس کی وجہ سے انسان پیدا ہوتا ہے، تو خالق وہ ہے، وہ بھی انسان ہے۔ اب وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، جن کو خدا اس میں نظر آ گیا، نعوذ باللہ۔ تو انسان جب بس اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے نا، پھر وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے، جب اللہ کا راستہ چھوڑتا ہے تو پھر اس کو ایسی چیزوں کے اندر ہی سب کچھ نظر آتا ہے۔ بس اللہ کرے کہ انسان انسان رہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا کس منہ سے شکر بجا لائیں کہ اس ذات نے ہمیں کتنا پیارا عقیدہ عطا فرمایا، الحمدللہ، کہ ہم ان برائیوں کو برائیاں سمجھتے ہیں، اور ہمارے پاس قرآن کا نور ہے، قرآنی تعلیمات ہیں جو ہمارے عقیدے کی اصلاح کرتی ہیں۔ الحمدللہ ہمیں قرآن راستہ دکھاتے ہیں، روشن راستہ ہے، کھلا ہوا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم، جو ہم کہتے ہیں نا دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، قرآن دکھاتے ہیں صراط مستقیم۔ اور وہ یہی ہے کہ اللہ ہی خالق، اللہ ہی مالک، اور وہی بندگی کے لائق ہے، اور کوئی بھی نہیں۔ اب فرشتوں کے بارے میں آج کے درس میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہی ہیں وہ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ اللہ تو جانتے ہیں، اللہ کیوں پوچھیں گے؟ اللہ اس لیے پوچھیں گے تاکہ جو فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہیں، جیسے یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عیسائی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے مشرکین کو شرمندہ کرنے کے لیے، لاجواب کرنے کے لیے فرشتوں سے پوچھے گا، ان سے نہیں پوچھے گا، لوگوں سے۔ تو فرشتے کہیں گے سبحانک، تیری ذات پاک ہے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم نے ان کو ایسے راستے پر لگایا۔ اسی طریقے سے یہی سوال اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں مریم کو معبود بنا لو۔ قال سبحانک، وہ بھی یہی الفاظ منہ سے نکالیں گے، اللہ تیری ذات پاک ہے۔ اور وہ یہ کہیں گے ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے تو یہ حق ہی نہیں ہے کہ میں ایسی بات منہ سے نکالوں۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے یہ بات کی تھی تو تو بہتر جانتا ہے، اس لیے کہ انک انت علام الغیوب، تو سب غیبوں کو جاننے والا ہے، میں نے اس راستے پر ان کو نہیں لگایا تھا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام صاف صاف انکار کر دیں گے،
برات کا اعلان فرما دیں گے۔ جس طریقے سے فرشتے بھی صاف صاف انکار کر دیتے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی انکار کر دیں گے، اسی طریقے سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی، اللہ کے جو مقربین ہیں ان کی پرستش کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ مدد نہیں کہتے، یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں، یا حسین مدد کہتے ہیں، یا غازی عباس مدد، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی اللہ کے غیر سے جس کو اللہ نے پیدا فرمایا، کیونکہ خالق اکیلا اللہ ہے، باقی سب مخلوق ہے، مخلوق میں سے بے شک وہ اللہ کے ولی ہیں، مقرب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کا مقام درجہ بالکل مسلم ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے برابر ہو گئے ہیں، ہم ان سے مدد مانگ سکتے ہیں، ہرگز نہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، جب اللہ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تم نے اس راستے پر لگایا، تو پیران پیر بھی صاف صاف انکار فرما دیں گے، تو فرمائیں گے کہ میں نے تو خود آپ کے سامنے، ہمیشہ آپ کے سامنے جھکا ہوں، آپ کی بندگی کی ہے، لوگوں کو میں نے یہی سکھایا ہے، اب جب میں نہیں تھا اس کے بعد پھر یہ جانے ان کا کام جانے۔ تو جب یہ تمام کے تمام انکار کر دیں گے اور ایک لفظ ہوگا سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، اس وقت بتائیے کہ جو مشرکین ہیں وہ شرمندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، لاجواب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ یہی بات ہمیں سمجھا رہے ہیں تاکہ ہم شرک سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، اس لیے کہ انسان کا جو مقصد تخلیق ہے وہ صرف اللہ کی بندگی ہے، اور جب انسان شرک شروع کر دیتا ہے تو اپنے مقصد تخلیق سے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے سے پیار ہے، بہت زیادہ پیار ہے، تب تک جب تک وہ اپنے مقصد تخلیق پر ہے، جب مقصد سے ہٹ جائے گا پھر سارا کا سارا پیار ختم ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم اور جہنم کی آگ اور مختلف عذابات تیار کیے ہیں، وہ ہوں گے انسان لیکن وہ ظاہراً انسان ہوں گے، جانوروں سے بھی بدتر ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کے نظریات یہ ہیں، اللہ کے قرآن کے بارے میں نظریات یہ ہیں، کہتے ہیں ما ھذا الا افک مفترا، یہ گھڑا ہوا جھوٹ ہے، یہ نہیں ماننا ہی نہیں۔ اور کبھی کہتے تھے ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہتے تھے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانی ہے اور ہمیں بھی قصے آتے ہیں، ہم اس سے اچھے قصے جانتے ہیں، کبھی قوم عاد کا تذکرہ ہے، کبھی قوم سمود کا تذکرہ ہے، تو پہلی امتوں کے حالات ہیں نا، کہتے تھے یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانی ہے۔ ان کم بختوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور حق سچ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کبھی تم اس کو جادو کہتے ہو، کبھی تم اس کو کہتے ہو جھوٹ ہے، یہ بتاؤ کہ تمہارے پلے کیا ہے، جس راستے پر تم ہو، جس شرک کے دلدل کے اندر تم پھنسے ہوئے ہو، اس پر تمہارے پاس کوئی تعلیمات ہیں؟ کوئی دنیا میں ایسی کتاب ہم نے نازل کی ہے جس کے اندر شرک کے طریقے لکھے ہوں، کوئی شرک کا اجازت نامہ کسی کو دیا ہو؟ کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جو تم سے پہلے لوگ تھے، جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا اور وہ لوگ شرک کے اندر پڑے، نبی کی بات نہیں مانی، تو اس کا حشر کیا ہوا؟ قوم عاد کی تباہی دیکھ لو، قوم سمود کی دیکھ لو، قوم شعیب کی دیکھ لو، قوم لوط کی دیکھ لو۔ تو جس امت نے بھی یہ کام کیا اس کا حشر کیا ہوا تمہارے سامنے ہے، ان سے سبق حاصل کرو۔ اور آج تم جس مال پر اتراتے ہو یہ ہے ہی کتنا، اس کی اوقات کیا ہے؟ اب اللہ کا قرآن کہتا ہے نا وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، جو دینے والا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ہم نے تو نہیں دیکھا قوم عاد کو، ہم نے نہیں دیکھا قوم سمود کو، ہمیں تو نہیں پتا، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ جو تمہیں دیا ہے یہ اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ قوم عاد کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اتنے طاقتور تھے کہ ایک درخت کو یوں پکڑتے تھے نا، جھٹکے سے اس کو نکالتے تھے، جڑوں سے میں درخت نکل جاتا تھا، اتنے طاقتور تھے وہ، بڑے بڑے قد، اور اللہ نے ان کو طاقت دی تو انہوں نے جو منہ سے لفظ نکالا نا وہ بڑا بدبودار تھا، کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا اصل قوت کا مالک وہ ہے؟ اور ان کے قدوں کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہوا کو تیز چلایا، یہ ہوا کے عذاب کے ساتھ ان کو ہلاک کیا گیا تھا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ، 7 راتیں
وثمانیۃ ایام، 8 دن، 7 راتیں 8 دن مسلسل ہوا چلتی رہی، اور اتنی تیز سی قادین کے تھے بڑے بڑے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا ٹکرا کر پاش ہو گئے، اور جب مرے پڑے تھے قرآن کہتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے درخت گرے پڑے ہوتے ہیں، اتنے ان کے قد تھے، اتنے طاقتور تھے۔ تو قرآن کی بات تو حق ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو تمہیں طاقت دی ہے مشرکین مکہ، اے کافرو یہ بتاؤ ان کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے، وہ کتنے لمبے، کتنے قد کاٹ والے، کتنے طاقتور۔ اور جو قوم سمود تھی وہ ایسے انجینئر تھے، بہت بڑا پہاڑ ہے، اس کے اندر وہ ایک دروازہ بناتے تھے، اور بظاہر لگتا تھا کہ دروازہ ہے، اور اندر اس کو تراش تراش کے بہترین قسم کے اس دور کے بیڈ روم، ڈرائنگ روم، بہت ٹاپ کلاس کے۔ اور آج لکڑی پر بھی ہم وہ کام نہیں کر سکتے اس دور کے اندر بھی جو انہوں نے پتھروں کے اوپر کر دیا تھا، آج بھی اس کے نشانات موجود ہیں، کھنڈرات موجود ہیں۔ پتھروں کو کیسے وہ تراشتے تھے اس دور کے اندر، کون سی ایسی جدید مشینری تھی ان کے پاس، ایسا پیارے نقش و نگار۔ تو وہ کہنے لگے ہمارے گھر تو بہت مضبوط ہیں، وہ کہنے لگے اب تو اللہ بھی ہمیں تباہ نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں نے یہ کہا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو پہاڑ ہیں، ان کو کون ہلا سکتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو عذاب بھیجا فأخذتهم الصیحہ، ایک فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اپنی آواز ایک چیخ نکالو۔ پہلے جو ہے نا وہ زلزلہ آیا، باہر نکل کے بھاگے، فرشتوں کی چیخ سے ان کے دل جگر پھٹ گئے، مر گئے سب کے سب۔ تو اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اپنے سے جو پہلے ہیں ان کا انجام بد دیکھ لو کہ جنہوں نے بھی نافرمانی کی ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ تو آج بھی اللہ بھی وہی ہے، اللہ کی طاقت بھی وہی ہے، اللہ کے فیصلے بھی وہی ہے۔ آج بھی اگر کوئی بندہ ایسی حرکتیں کرے گا تو اللہ کی پکڑ میں ضرور آئے گا، پھر آگے اللہ کی مرضی ہے کہ دنیا کے اندر اس کو پکڑ میں لے لے یا اس کو آخرت میں لے، پکڑنا تو اس نے ہے، چھوٹ نہیں ہے۔ بچنے کا راستہ ایک ہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی مان لے، اس کو وحدہ لا شریک مان لے، اس کے اندر اللہ کا فائدہ نہیں ہے، انسان کا اپنا فائدہ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کی نبوت اور رسالت، اور قیامت، مرنے کے بعد کی زندگی، ان چیزوں کو مان لے تو بس مسئلہ حل ہے۔ یعنی کہ وہ ایمان لے آئے، ایمانیات پر وہ عمل کر لے، بس کامیاب ہے۔ اگر ان چیزوں کا انکار کرتا ہے، وہ بے شک دنیا کی محبت میں کرتا ہے، دنیا کے نشے میں کرتا ہے، یا سرداری کے نشے میں کرتا ہے، جو بھی ہے، کرسی کا لالچ ہے، جو بھی ہے، لیکن ہے تباہی۔ ایسے بندوں کو نہ دنیا کے اندر عزت ملتی ہے اور نہ آخرت کے اندر ملے گی۔ بڑے بڑے نام تھے، ابو جہل۔ ابو جہل کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ ہر ایک کو، یعنی کوئی بھی ہوتا تھا نا، بندہ مرنے کے قریب ہے اس کے سرانے آ کے بیٹھ جاتا تھا، بندہ مر گیا پھر بعد میں کہتا تھا میرے کان میں ایسے ایسے کہہ گیا ہے، سب کہتے تھے ٹھیک ہے جی، آپ جو سردار ہو آپ کو جھوٹ بول سکتے ہو؟ یعنی اس کی بات اتنی چلتی تھی کہ وہ بولا نہیں بولا، وہ مر گیا نہیں جی اس نے وصیت کی، میرے کان میں اس نے بات کی تھی، فلانا مال اس کو دے دینا، فلاں یوں کر دینا، کہتے ٹھیک ہے سردار صاحب۔ آج پوری دنیا گھومو، پوری دنیا کے اندر ہندو، سکھ، یہودی، مسلم، غیر مسلم، کوئی ایک دکھایا کہ دنیا کے اندر کسی نے ابو جہل کا نام زندہ رکھا ہوا آج تک ہے کوئی؟ تو یہ سرداریاں تو ختم ہو جاتی ہیں، جب اللہ کا بلاوا آتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا، ایک سیکنڈ کی گیم ہوتی ہے ٹوٹل۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جو مقصد ہے اس کے دنیا میں آنے کا اس کو نہ بھولے۔ اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، نعمتوں کی برسات کر دیتا ہے، مطالبہ ایک ہی ہے کہ بس جھکنا میرے سامنے ہے، بس اس پہ سمجھوتا نہیں ہے۔ اگر اللہ کے سامنے جھکنا چھوڑ دیا، غیر کے سامنے جھک گیا تو بس یہ سب کچھ تباہ کر کے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔